محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل احترام دوستو بھائیو اور بزرگو، 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ جب حج کے موقع پر سارے لوگ اکٹھے ہوں تو 4 اعلان کروا دینے ہیں اہم ترین. وہ 4 اعلان کیا تھے؟ پہلا اعلان یہ تھا کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن. کہ میرے محبوب دوست وہاں اعلان کر دینا کہ یہ جو مشرک آئے ہوئے ہیں نا، جنت ان کو نہیں مل رہی. لا يدخل الجنت الا مؤمن. جنت میں داخلے کی شرط ہے کہ بندہ مومن ہو. باقی کے 3 ہمارے درس سے متعلق نہیں. تو وہ ایمان جو ہم سب کو جنت میں لے کر جائے گا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ابھی نماز پڑھی الحمدللہ، روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں الحمدللہ، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. یہ ساری محنت کیوں ہے؟ کہ وہ عرش والا اللہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو گیا تو پھر وہ انعامات والی جنت دے گا. لیکن اعلان کیا ہو گیا ہے کہ جنت ملے گی اسے جو مومن ہوگا. دوسرے بندے کو دل سے یہ خیال میں پار لینا چاہیے. ہندوؤں کے ہاں بھی جنت کا کنسیپٹ موجود ہے، وہ بھی ساری باتیں جنت کے لیے کرتے ہیں. عیسائی بھی ٹکرے مار رہا ہے تو جنت کے لیے، یہودی بھی اسی لیے کوشش کر رہا ہے، رو رو کے معافیاں مانگتا ہے کہ جنت مل جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن. جنت صرف مومنوں کے لیے. وہ کیسا مومن ہوگا جس کو اللہ جنت دے گا؟ اس ایمان کے اندر کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ کتنا کرنٹ اس میں ہونا چاہیے کہ وہ جنت تک پہنچا دے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ ایمان جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہو جائے، وہ ایمان ایسا کرنٹ پیدا کرتا ہے کہ وہ جنت تک پہنچا دیتا ہے. اس کے بغیر ایمان کے اندر وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس آتی ہی نہیں جو جنت تک لے کر جائے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوالذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمہ لکھا ہوا، جو نکل آئے، وہ پتھر پر لکھی ہوئی لکیر تو مٹ سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی جملہ وہ غلط ہو سکتا، بلکہ جو اس بارے میں سوچے بھی کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، وہ بھی ایمان سے فارغ. تو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت تھی؟ قسم کھانے کی ضرورت کوئی نہیں. اس کے باوجود قسم کھائی کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے والدین، اس کے بیوی بچوں اور ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، مومن نہیں ہے. اور دوسری جگہ پر میں صلاۃ من کن فیہ
الذی وجد حلاوۃ الایمان، جس بندے میں 3 خوبیاں آ جائیں، 3 صفات آ جائیں، اس کو ایمان کی لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے بغیر اس کا مطلب ایمان ابھی وہ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے مسلمان تو ہو گیا، لیکن ابھی وہ لذت نہیں آئی۔ وہ کیسے آئے گی؟ فرمایا یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب بندے کو اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہو جائے کہ دنیا کی ہر چیز سائڈ پہ رہ جائے، اس وقت ایمان کی لذت آتی ہے، اس کے بغیر لذت نہیں آتی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ایسا ہی پختہ ایمان عطا فرمائے، اللہ کو محبت عطا فرما دے جس کے باعث ایمان جنت تک لے جائے گا۔ تو وہ محبت کیسے آئے گی؟ جو بندہ کہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میرا کہنا کیا گزرا مسلمان ختم نبوت کے نام پر وہ بھی نعرے مارنے دوڑ پڑتا ہے، اس کو پوچھو نبوت ہوتا نہیں ہے تو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں، صرف اتنا سا آ کے کہیں دماغ میں ٹچ ہوا ہے کہ کسی بندے نے میرے نبی کے خلاف گل کی ہے، بس اتنا سا ہی اس کو بڑھانے کے لیے کافی۔ اس کا مطلب محبت موجود ہے نا، تھوڑا دن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو پختہ محبت عطا فرمائے۔ تو محبت کیسے آئے گی؟ نبی رحمت کی ذات سے محبت کر کے، نبی رحمت کے لائے ہوئے دین سے محبت کر کے، نبی رحمت کے اہل بیت سے محبت کر کے، نبی رحمت کے شہروں سے محبت کر کے، نبی رحمت کے دن اور رات، نبی رحمت کے ایک ایک لمحے سے اور ایک ایک جملے سے اور ایک ایک حرف سے اگر پیار ہو جائے تو پھر ایسا پیار نصیب ہوتا ہے۔ اگر بندہ کہے مجھے مدینہ سے بڑی محبت، جھوم جھوم کے رات دن ناطے پڑے اللہ مدینے لے جا، اور نماز صرف دین کی پڑھتا ہو تو وہ ایمان ملے گا نہیں، بیچارہ جھوٹا ہے، آپ نے دعوے میں جھوٹا، رات دن دعائیں کرے کہ اللہ موت آئے کہ مدینے چھنائے، نماز بھی پڑھنا اور سبھی کو پڑھنا، اب باقی ہے نہیں وہ ورد کرنا، تو یہ محبت ابھی سچی نہیں، اس میں وہ کرنٹ موجود نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ تو محبت چاہیے پختہ، اور وہ ایمان کو وہ ایسا ایمان بنائے گی جو جنت تک لے جائے گا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت وہ تو ضروری ہے، آپ کی ذات سے محبت وہ بھی ضروری ہے، آپ کے شہر سے محبت وہ بھی ضروری ہے، آپ کے صحابہ سے محبت وہ بھی ضروری ہے۔ آج کا ہمارا درس ہے صرف ایک حصے پر کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان مکمل نہ ہو تو وہ جنت تک پہنچانے میں ناکام ہوتا ہے۔ اہل بیت کون ہے اور ان کی شان کیا ہے، یہ آگے یہ درس کا موضوع ہے۔ میرے رات پیر مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے ہیں، تو رستے میں آپ نے ایک جگہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں 2-3 باتیں ایسی کی کہ مومن شخص کا ایمان کو خوب روشن ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں سن لو، انما انا بشر، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، ہاں بہت بلند مرتبہ، اللہ نے دوسرے کو وہ مرتبہ مقام نہیں دیا، لیکن ہوں اللہ کا بندہ۔ تو جب اللہ کا بندہ ہوں تو ممکن ہے کہ میرے مالک کا پیغام آئے تو میں نے چلے جانا ہے۔ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، تو بات تو یہ ہے معمولی بات نہیں آپ کر رہے۔ جب ایک بندہ جا رہا ہو تو وہ وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، پچھلوں کو کوئی سمجھاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین عظیمین، میں چلا جاؤں لیکن تمہارے درمیان 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک تو کتاب اللہ فی الہدی والنور، ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اس کو پڑھو گے تو اس میں ہدایت بھی ملے گی اور ایمان کا نور بھی ملے گا۔ کب ملے گا؟ تھوڑا تھوڑا بول دے رہا کہ میری عادت ہے میں چپ کر کے نہیں بیٹھ دیتا معذرت دینا، لیکن تم سارے چپ کر کے نیندر آن لگ پڑی تو پھر میرا بھی کی بھروسہ ہے۔ انہوں نے پھر پارٹی کا خراٹے ریکارڈ کرتا ہے کہ مسجد جائے ادھر سے جگہ خراٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے جی، تو میں کی عرض کر رہا ہوں ہاں جی، قرآن اس میں ہدایت اور نور
اونچی جگہ. یہ ادب نہیں ہے، یہ توہین ہے کہ اپنے گھر کی آپ ایک ایک چیز صاف رکھتے ہیں. ہفتہ وار نہیں تو مہینے بعد تو کم از کم کپڑا مار کے صاف کر ہی لیتے ہیں. ابھی مارکیٹ کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. آپ نے اپنے گھر کے آگے تو 4-5 اس کے آپ کے گھر میں قرآن مجید کے ہیں تو ذرا ٹیشو لے کے چیک کریں کہ اس کے اوپر مٹی کتنے دن ہو گئے پڑی ہے، کتنے دن ہوئے اس کے ساتھ تعلق جڑے، کچھ پڑھا لکھا کہ نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو سمجھا کتنا ہے. تو اللہ رسول نے تو بتا دیا ہدایت ملے گی کس کو؟ جو پڑھے. اس میں ایمانی نور ہے، ملے گا اس کو جو پڑھے گا. اور جس نے بڑا خوبصورت ریشمی گلاب چڑھا کے ہماری اونچی جگہ رکھ دیا، اس کی طرف کمر بھی نہیں کرنی، ادب ہے. اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنے، ادب ہے. ہاتھ بھی نہیں لانا تو انہوں نے، تو یہ ادب نہیں. اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. اللہ کا محبوب نبی ایک بات 3 مرتبہ کرے تو ضرورت ہے؟ امت کے لیے ایک مرتبہ کافی ہے، لیکن 3 دفعہ کہا لوگوں میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا، میرے اہل بیت سے عقیدت رکھنا. اللہ کے رسول ضرور رکھیں گے. اتنی تلقین، اتنی تاکید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ فرما دیں ہم سر باتیں رکھیں گے، دل و جان سے دل رکھیں گے، لیکن 3 دفعہ یہ تلقین کرنے کے بعد جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِ فِيهِمَا. میرے صحابہ دیکھ لینا میرے جانے کے بعد میری ان 2 عظیم چیزوں، میرے اہل بیت اور میرے قرآن کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو. خود ہی سوچ لینا کہ کیا کرتے ہو، کتنی عقیدت رکھتے ہو، کتنا ایمان رکھتے ہو، کتنی ان کی حفاظت کرتے ہو، کتنی محبت سے پیش آتے ہو. یہ امتحان ہے امت محمدیت کا. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کو اس امتحان میں پاس فرمائے. ابھی قاری صاحب نے ایک چھوٹی سورت تلاوت کی ہے، تبت یدا ابی لہب. یہ ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا چچا تھا. تو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی پھٹکار اس پر کیوں ڈال دی؟ تا قیامت جو مسلمان قرآن پڑھے گا وہ یہی کہے گا تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کو برباد ہو جائے. ہر بندے کے منہ سے بات دعا نکلے گی. کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکا، آپ کے اہل بیت سے محبت نہیں کر سکا، دشمنی کر بیٹھا. اور عرش والے نے جان کر دیا ہوا ہے. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بڑے چون چون کے پڑھنی چاہیے. وہی اچھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. اگلی آیت نہیں پڑھتے. اگلی آیت کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، تھوڑی سی اذیت دی، اللہ کہتا میں دنیا میں بھی لعنتی کر دوں گا، آخرت میں بھی لعنتی کر دوں گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے بڑا رسوا اور عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جنت لینی ہے تو محبت ضروری ہے. محبت کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر قسم کھائی، فرمایا فوالذی نفسی بیدی لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. ہم اہل بیت سے جس بندے نے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، بغض رکھا، دیر سے تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا جی میرا خیال ہے کہ فلان ٹھیک نہیں سی کہ فلان ٹھیک سی. فیس بک سے تبصرے سے کرنا ہے، اسٹیٹس بھی تو اپڈیٹ کرنا ہے. تو محرم آ جائے تو ہماری اہل سنت کی زبانیں تبصرے کرنے کے بہانے کسی نہ کسی کو نشانہ بنا ہی دیتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ جس نے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ کی کرنے والا کوئی بھی ہو ادخلہ اللہ النار، اللہ جہنم رسید کر دے گا. اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی خلق الحب وبرأ النسمۃ. اس اللہ کی قسم جس نے یہ سارے پودے اگائے، جو اناج اگاتا ہے، جس نے انسانوں کو ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کی قسم نبی رحمت نے مجھے فرمایا علی لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن. علی جو تیرے ساتھ پیار
تو ایمان اور نفاق کا نکھارا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا کر دی اللہ کے رسول کہ جس کو علی اور اہل بیت سے محبت ہے وہ مومن، اور جس کے دل میں قدورت آ گئی وہ منافق۔ اللہ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو وہ کرنٹ والی محبت عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت پتہ ہوگا تو محبت رکھیں گے نا، پتہ ہو تو قیمت رکھیں، اگر ان کا پتہ ہی نہ ہو تو پتہ نہیں ہم جاننے میں کس کو کیا کہہ بیٹھے۔ تو اہل بیت کون ہے؟ اللہ بیان کرے گا، سمجھ گئے؟ غلط، اہل بیت یہ نہیں۔ اہل بیت میرا پتر درس میرا یہ تیرا میرا تو باج میں ویسے بزرگان جوان پاس ہے۔ تو اہل بیت گھروں کے اوپر لگا پڑھنی انشاءاللہ کیا ہے؟ مصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وفاطمہ، کہتے ہیں اہل بیت یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ علی حیدر رضی اللہ عنہ، وابناہما حسن و حسین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم، یہ پانچ ملے تو اہل بیت کرتا ہے۔ چونکہ ہم نے بچپن سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں، گاڑیوں کے اوپر، گھروں کے اوپر، ہر جگہ سنتے بھی یہی آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی یہی پتا کہ اہل بیت یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اہل بیت کب بنتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نام سنیں؟ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، سردی کا موسم میں ٹھنڈ لگی، رستے میں کئی دور روشنی نظر آئی تو گھر والوں کو کہتے ہیں وقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، گھر والے ہو اہل بیت ادھر رکو، مجھے وہ آگ نظر آتی ہے، لے کے انہوں نے آپ سے اگلا نہیں۔ تو یہاں کتنے بچے ہیں جن کو اہل بیت کہا ہے؟ ابھی تو بچے ہیں ہی کوئی، تو اہل بیت کس کو کہا ہے؟ بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے۔ دوسرا مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے انسانی شکل میں اور آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا مہمان ہے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، یہ حدیث سمین، بچڑا بڑا سارا بھون کے روسٹ کر کے فٹافٹ دے، فراغ الی اہلہ، واقع گئے کس کے پاس؟ اہل بیت کے پاس۔ اندر کون کون ہے؟ بیٹے کو نہیں، ابھی بیٹے کوئی نہیں، ابھی اولاد کوئی نہیں، صرف ایک بیوی کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے۔ اور جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ ابراہیم اللہ آپ کو کاکا بھی دینے والا ہے، تو اماں جی شرما گئی کہ اب اس عمر میں وڈیرے ہو گئے دونوں، اب کہاں سے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت جب اللہ کو کام کرنا چاہے تو پھر وہ کر لیتا ہے، اس کے ہاں عمروں کی گنجائش، عمروں کی یہ بندش کوئی نہیں ہے۔ تو تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ اے اہل بیت رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں۔ کن کو کہا ہے؟ ایک اکیلی بیوی۔ تو یہ پانچ میں حسن و حسین کی نانی فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ، جہاں سے اہل بیت شروع ہوئے، اگر وہ والدہ ہی اس میں شامل نہ ہو تو اہل بیت مکمل ہو جائیں گے؟ پنجابی کا پوچھنا میں کر جیڑی اولاد جوان ہو کے سکی ماں نوں کرو کی کٹ دے ان کی آدھے اپنا نہیں بچے چ بیٹھے من میں سوچ ساڈے معاشرے کی آدھے گجرانے نہ لاہور دی بولی کا فرق کوئی نہیں پتہ نہ گجرانے کے یہاں تھوڑا سا سمجھ آ گئی۔ جو اولاد سکی ماں کو گھر سے نکال دے کہ اماں جی -1 فارمولا آ گیا ہے، اسی ان جوان ہو گئے ہیں، گھر سنبھال سکتے ہیں، آپ کی ضرورت نہیں رہی، آپ چلے آؤٹ، تو اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے۔ تو جو شخص فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ، حسن حسین کی نانی اور ہم سب کی والدہ محترمہ کو اس 5 میں سے خارج کرے وہی ہے جو آپ سمجھ گئے۔ بیوی سب سے پہلے ہوتی ہے، پھر اہل بیت بنتے ہیں۔ ایک اور دلیل جو شروع میں نے آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر گناہ، ہر غلطی، ہر کمی، ہر قسم
کوئی غلط نہیں یار کوئی غلطی ہو آئندہ آنا جاتا ہے. قرآن کو کھول کے ترجمے کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری لمبی ساری آیت ہے اور اللہ نے پوری آیت کے اندر اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے. اہل بیت ان کو کہا, بچے تو بعد میں ہیں, اہل بیت میں بیویاں پہلے, ماں پہلے اور بچے بعد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اتری, سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, حسن حسین کو بلایا, اپنی چادر کے اندر ایسے لپیٹا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم, اللہ یہ میرے اہل بیت آ گئے ان کو پاک کر دیں. ام سلمہ پاس ہی بیٹھے, یعنی کہ اللہ کے رسول انا معہو, اللہ کے رسول میں باہر رہ گئی چادر تو میں بھی ہوں ان کے ساتھ, آپ انک علی مکانک وانت علی خیر. ام سلمہ تو ماں ہے, ماں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے, جس خیر و برکت میں تو ہے یہ تو تیرے بچے ہیں. اللہ رب کیا فرماتے ہیں, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, تو تو ماں ہونے کے لحاظ سے اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہے. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ سے دوسری دعا کہ اللہ یہ بچے بھی اہل بیت میں شامل ہیں, اللہ ان کو بھی پاک کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ام سلمہ تو باہر رہ کے تو باہر نہیں, ام سلمہ ماں ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے. سمجھ آ رہی بات؟ کسی شخص نے آ کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی, اماں جی فلاں شخص کہتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ ہے تو صحیح ام المؤمنین پر میری ماں کو نہیں. تو اماں جی مسکرائیں, ان کا اماں جی میں شکایت لے کے آ رہا ہوں, آپ غصے ہونے کے بجائے الٹا ہنس رہی ہیں. ان کا بیٹا وہ صحیح کہتا ہے. اماں جی کیسے صحیح کہتا ہے؟ اماں جی کہتی ہے انا ام المؤمنین ولست ام الکافرین, میں تو مومنوں کی ماں ہوں, کافروں کی نہیں ہوں. تو جو نہیں مانتا وہ اپنا اعلان کر رہا ہے کہ وہ کافر ہے, مومن نہیں ہے. تو ماں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مائیں ہیں ہم سب کی, اور اہل بیت میں سب سے پہلے شامل. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شان اور مقام کیا دیا. اہل بیت کون کون سے ہیں اور اللہ نے ان کو شان اور مقام کیا دیا ہے. جب تک شان کا پتہ نہ ہو محبت پیدا نہیں ہوتی. کی کیا جس بندے نے مکہ اور مدینہ دیکھا ہی نہ ہو اس کی تڑپ اور ہے, اور جو ایک طرف عمرہ کر رہا ہے اس کی تڑپ اور طرح کی ہوتی ہے. آپ چیک کر کے دیکھیں تو شان کا پتہ چل جائے تو پھر محبت, عقیدت, پیار, احترام پیدا بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زید سورہ کے خاتمے خاص کہ زید اہل بیت کون ہیں؟ ہمیں تو صرف یہی یاد ہے, ہمیں بتایا ہی ہے, وجہ بھی ہوئی تو سے بھی آئی ہوتی. اہل بیت کون ہیں؟ کہنے لگے اہل بیت میں 4 فیملیاں شامل ہیں, 4 کنبے, 4 خاندان شامل ہیں. آل علی وآل عباس وآل جعفر وآل عقیل. سیدنا زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے خاص اہل بیت کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ 4 کنبے اس میں شامل ہیں. سیدنا علی کا پورا خاندان, اور اس میں کتنے بیٹے ہیں سیدنا علی کے رضی اللہ عنہ؟ 2 ہی, حسن اور حسین. تیسرے کا نام ہم لوگ سنیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں. کتنے جائے کتنے ہو گئے؟ 37. سیدنا عباس کے 10 بیٹے اور 1 بیٹی, کتنے ہو گئے؟ جنہوں نے فوٹو کیا 37 48 ہو گئے. ٹھیک. آل جعفر 7 بیٹے, بیٹی کوئی نہیں, اور آل عقیل 3 بیٹے, کتنے ہو گئے؟ ان 58 کی نسل سے جو خاندان آگے چلا ہے اس کو کہتے ہیں اہل بیت. اور آپ کو پتہ صرف 2 کا, باقی کا پتہ اس لیے نہیں ہے کہ یار لوگوں نے بتایا ہی نہیں, اور بتایا اس لیے نہیں کہ جس دشمنی کی ہوا ہم نے اڑائی ہے کہ عمر سے دشمنی, ابو بکر سے دشمنی رضی اللہ عنہ, آل بیت میں 14 بچوں کے نام عمر فاروق ہے. اور کربلا کے میدان میں جہاں رو رو کے داستانیں سناتے ہیں اور آپ مزے لے لے کے سنتے ہو, 5 عمر اس دن بھی موجود تھے جن میں سے 4 شہید ہوئے,
نہیں بتائیں گے، بتائیں گے دوسرے نام، یہ نام بتائیں تو یاد اچھی ہوتی ہے۔ عمر کا نام لینا تھوڑی درد ہو، ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو۔ عمر فاروق کا نام سنے مومن تو ایمان بڑھ جاتا ہے، چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور سنے منافق کافر دجال تو درد ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا دجال ہوتا ہے مسجد نبی کا وہ دروازہ جس کے اوپر لکھا ہے باب عمر، ہم اس دروازے سے اندر نہیں جاتے، ہم مسجد نبی میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اے کہلے ایمان مومن نے بھی پھر جواب دیا تھا، صدقے جاؤں عمر تیرے سے، تو جب دنیا میں موجود تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عمر جس گلی میں جا رہا ہو شیطان کی جرأت نہیں ہوتی اس گلی میں جانے کی، صدقے جاؤں عمر تو چلا گیا ہے، جس دروازے پہ عمر لگتے شیطان ادھر سے بھی داخل نہیں ہوتا۔ تو اہل ایمان کو محبت ہے کن کے ساتھ؟ اہل بیت کے ساتھ۔ تو اہل بیت سے یہ چار کام تھا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کی فضیلت اور شان کیا بیان کی ہے۔ سب سے پہلے چچا، اللہ کے رسول کے دو چچا مسلمان ہوئے تھے، ایک عباس اور دوسرے حمزہ رضی اللہ عنہما۔ سیدنا عباس کا دیر زندہ رہے اور سیدنا حمزہ جنگی عہد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، صحابہ کرام کو کتنا پیار تھا، اس کی چند مثالیں۔ سیدنا عباس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریش والے جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، اور جب ہم مجلس میں چلے جائیں تو تیوڑیاں ان کے ماتھے پہ آ جاتی ہیں۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ نبی رحمت جس کو اللہ نے کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ان کے چہرے مبارک پر بھی غصہ آ گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، فرمایا والذی نفسی بیدی، لوگوں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، سب سن لو، جب تک کوئی شخص ہم اہل بیت سے محبت نہ رکھے اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا من آذا عمی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو دکھ پہنچایا اس نے محمد رسول اللہ کو دکھ پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ پر مقرر کیا تحصیلدار، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ وصول کر کے واپس رپورٹ دیا کہ تو 3 بندے زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ آپ نے پوچھا کون کون سے؟ عرض کیا اللہ کے رسول خالد بن ولید کہتا ہے میرے پاس زکوٰۃ کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر یار میں آپ کی طرح کر، خالد بن ولید کے گھوڑے وہ جہاد کے لیے وقف، اس کا آسرا جہاد کے لیے وقف، اس نے گھر میں رکھا ہی کیا جس پر زکوٰۃ دے، تو چھوڑ دے یار، چچی چھوڑ دی۔ اللہ کے رسول دوسرا بندہ ابن جمیل ہے، فرمایا یہ فقیر تھا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا اس لیے پھٹ گیا، اس بات سے بتا دیں دبا پر نہیں دیتا چھڑ۔ تیسرا بندہ اللہ کے رسول آپ کے چچا جی بھی نہیں دے رہے، آپ کے چچا محترم عباس بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ان العم فن والاب، چچا باپ کے ٹائم کا ہوتا ہے اور وہ میرا چچا ہے، فہی علیہ ومثلھا، چچا کی 2 سال کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، میرے سے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ چچا کا، کہ کوئی بات قابل قبول ان کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس چچا سے محبت رکھیں گے تو اللہ عزت بھی دے گا اور ایمان بھی کرنٹ بھی دے گا۔ اگر اس چچا کے خلاف نفرت آ گئی تو پھر سمجھو گیا ایمان ختم۔ اس چچا کو لے کے سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے ہوتے اور آگے سے چچا جی آ رہے ہوتے تو سواریوں سے اتر جاتے، اجلالا لعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چچا کے احترام میں عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے نیچے اتر کے سلام لیتے، حال چال پوچھتے، جب چچا جی آگے چلے جاتے پھر دوبارہ سواری پر بیٹھ کے اپنے کام کے لیے جاتے۔ اس کو کہتے ہیں وہ احترام، اصلی پیور ہے وہ احترام۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور ہم سب کی ماں، اور پہلی ماں ہم سب کی، ان کا نام کیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ شان اور مقام یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کون ہے؟ فرشتوں کے سردار، نورانی فرشتوں کے سردار آئے اور آگر کر اللہ کے رسول یہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ کو کھانا لے کے آپ کے لیے آ رہی ہیں، جب یہ آ جائیں فَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا تَخَبَ فِيهِ
مکمل ساؤنڈ پروف ہوگا، اس میں اندر شور و غل نہیں جا سکتا. اور جتنی خدمت انہوں نے دنیا میں کاٹی ہے اس کے سلے میں جب وہاں پہنچے گی تو تھکاوٹ بھی کوئی نہیں، آرام بھی آرام اللہ دے گا. اور ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول فقرا منی ومن ربها السلام، جب یہ پہنچے تو سارے نورانی فرشتوں کے سردار کا سلام بھی کہہ دیجئے اور عرش والا بھی سلام کہتا ہے وہ بھی پہنچا دیجئے. یہ ہے میری اور آپ کی ماں. عرش والا بھی سلام بھیجتا ہے، نورانی فرشتوں کا سردار سلام کرنے میں اپنی عزت نہیں سمجھتا ہے، اور تم پنجے جو بار کر چڑھی ہو گئی ماں. اس واسطے میں کہا کہ جڑے پتر جوان ہو کے بوڑھی ماں کو گھر سے نکالیں وہ وہی ہوتے ہیں. اللہ ان کے ہدایت نصیب فرمائے. یہ وہ ہماری باتیں ہیں کہ سونکڑوں کی آپس میں چپلش فکری کی بات ہے. ابھی تک دنیا میں ایسی دو سونکڑیں پیدا نہیں ہوئی کہ جڑی ایڑیاں مٹھیاں ہوں تو نہ کرو کبھی بھی بات نہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 9 بیویاں سب کی مائیں، ان جیسا ایمان دنیا میں کسی عورت کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی مربی ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود آپس میں تھوڑا بہت ہو ہی جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آگے سے جو آواز آئی تو اللہ کے رسول کی دوڑے آ گئی، اللہ حالہ، یہ تو میری خدیجہ کی بہن حالہ آ گئی ہے. اتنا شوق، اتنی محبت، اتنا احترام. تو اما جیسے فرماتی ہیں مجھے 9 بیویوں میں سے کسی کے ساتھ اتنی چیڑ نہیں تھی جتنی خدیجہ کبریٰ کے ساتھ تھی، حالانکہ میرے آنے سے پہلے یہ فوت ہو چکی تھی. وجہ ہمارے گھر میں بکرا ذبح ہو جائے، خدیجہ کی سہیلیوں کو سب سے پہلے دے دیا فٹافٹ. وہ چیز پک جائے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دیا. بوڑھی سی اماں سیاہ رنگ کی دور سے آتی دکھائی نہیں تو اللہ کے رسول بھاگ کر گئے. اما جی کئی فان تم، اما جی کی حال ہے، کئی بہار تم، کس طرح رہے ہو؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی وی آئی پی لگتی تو نہیں جتنا فوٹو کو دے رہے ہو. آپ نے فرمایا یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے. وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، پرانے تعلقات کو نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اتنا پیار. لیکن ایک دن عائشہ صدیقہ سے نہ رہا گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ ایک بوڑھی سی اماں پتلی پتلی سنے ان کی پنڈلیاں سر فوت ہو گئی. وَقَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا، اللہ نے اس بڑھیا سے بڑھ کر آپ کو بیویاں دے دی ہیں. کی ہر وقت انہوں نے ترقی کی راہ دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے. فرمایا عائشہ سن لے، قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، جب سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ محمد جھوٹا ہے، میری خدیجہ کے لیے کہتی تھی کہ میرا محمد سچا ہے. اس کے بدلے میں کوئی نہیں ہو سکتا. جب ساری دنیا نے مجھے محروم کر دیا، میری خدیجہ نے سارا مال میرے سامنے ڈھیر کر دیا تھا، اس جیسا تم میں کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ساری رات مجھے خدیجہ کبریٰ سے دی، تم سے ایک بچہ بھی نہیں دیا، اس کے بدلے میں تم نہیں آئی. تمہارا اپنا مقام، اپنی شان، لیکن اس کا مقابلہ کا تم میں کوئی بھی نہیں. ام المومنین عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا، اس بات پر اللہ کے رسول رحمت عالم ہونے کے باوجود پورا 1 مہینہ میرے سے ناراض رہے، حتیٰ کہ معافی مانگ توبہ کی. اللہ کے رسول آئندہ نہیں ہوگی، گستاخی معاف فرما دے. اس ماں کو اس میں سے باہر کرنے والے جنت کی توقع نہ رکھیں. جو جی ملے گی. جس کی ناراضگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں نہیں، تو اس کے خلاف گستاخی کر کے جنت میں جائے گا، سوچ بھی نہ. دوسری درجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جو اب آپ نیٹ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ صرف عائشہ لکھ دیں نا نیٹ پہ تو آپ کو چاروں طرف سے بے نسل کتے بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایسی ایسی بکواس کو مومن سن نہیں سکتا ہے. اور عائشہ صدیقہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن تک فرشتہ ریشمی غلاف میں لپیٹ کے ایک تصویر دکھانے کے لیے لاتا. میں کھولتا تو آگے عائشہ. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر خواب تیری طرف سے پورا کر دے تو ابراہیم نے آ کر اطلاع دے دی، اللہ کے رسول ہاتھ ہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ جو تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہوگی. اس کے خلاف کوئی بھونکے تو پھر بچے گا کیسے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک
جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر ان کو بنا دیا، تو دل میں ایسے خیال آیا کہ لگتا ہے عمر کو بھی نہیں بنایا، ابو بکر کو نہیں بنایا، علی کو نہیں بنایا، عثمان کو نہیں بنایا، تو جو مجھے امیر لشکر بنایا نا، لگتا ہے کہ میری بھی کوئی وی آئی پی پرسنالٹی بن گئی۔ تو دل کو خوش کرنے کے لیے جا کر پوچھنے لگا تو ای الناس احب الیک، ذرا غور تو لگے کہ ہو سکتا میرا نام اللہ نے سب کو پیارا تو ہی اس واسطے دل میرے لشکر بنایا۔ اللہ کے رسول سب سے محبوب ہستی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دنیا میں اس کو موجود لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے عائشہ ہے۔ جانتے نہیں رسول میں نے پوچھا تھا مردوں میں سے میرا مطلب وہ دسو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے بعد اگر تم مجھے محبوب ہے تو وہ اس کا والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول ثم من، حاجی بھی امید ہے کہ شاید تیسرے چوتھے نمبر پہ میرا نام آ جائے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے اور بتایا اور بتایا، کہنے لگے اللہ فرمایا چپ کر گیا کہ ہو سکتا ہے لسٹ آخری نام میرا ہی ہوگی۔ شراب وغیرہ نے فرمایا لشکر بڑھیا وہ ہی کا سوال چل گئے۔ تو یہ ہے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے پہلے عرض کی کہ سفروں میں تھوڑی بہت شکنجی ہو جاتی ہے، شکایت آ گئی ازواج مطہرات کی طرف سے، میری اور آپ کی ماں کی طرف سے، کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام انتظار کرتے ہیں جس دن عائشہ صدیقہ کی باری ہوتی ہے آپ ان کے گھر میں ہوتے ہیں، دودھ کے پیالے پر کر کے ادھر ہی ہوتے ہیں کہ پیچھے کوئی نہیں ہوتے۔ تو آپ ان انصاری کو کہیں کہ جس نے تحفہ بھیجنا ہو آپ جس دن جس گھر میں ہو وہی بھیجا کریں۔ یہ اکیلی عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی، یہ ہمیں بارے میں نہیں۔ اللہ کے رسول نے شکایت سنی انسنی کر دی کہ عائشہ صدیقہ کے خلاف تمہارا شکایت کرنا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بلاخر سفران سپورٹ نہیں ہوا تو سفارشی بھیجا۔ سفارشی بھی کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹی ذرا سا شکوہ تو ہی پہنچا دیا بڑی تک، جی میں جاتی ہوں۔ فاطمہ تو حرا گئی، اللہ کے رسول نے ویلکم کہا کہ میری لگتے جگر آج بلا دو سپیشل کر لے۔ ابا جی آواز سپیشل کر کرنا ہی ہے، جی بیٹا بتاؤ۔ ابا جی وہ آپ کی دوسری بیویاں میری مائیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شکوہ ہے کہ یہ شکوہ دور کریں، اتق اللہ فی ابنۃ ابی بکر الصدیق۔ اللہ کے رسول ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں اللہ سے ڈرے، آپ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بجائے شکایت سننے کے، شکایت کا ازالہ کرنے سے بیٹی سے سوال کر دیا، الستی تحبین ما احب، بیٹی یہ بتا کہ اگر عائشہ میری محبوب ترین بیوی ہے، آپ کی والدہ کو کرتا ہے، تو تو اس سے پیار نہیں کرتی؟ کہنے لگا رسول مجھے بھی پیار ہے۔ فرمایا فاحبی ھذا، اس شکایت کا جواب یہ ہے کہ آئندہ اس سے بھی پہلے زیادہ پیار کیا۔ چل ختم۔ اس عائشہ صدیقہ کا نام لیتے ہوئے اگر کسی منکر کے دل میں تکلیف اٹھے تو سمجھو ایمان سے خالی ہے، ایمان کوئی نہیں۔ اور ان کا احترام کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی سب پر فرض۔ اللہ ہم سب کو یہ حق محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن سے عادت ہے ان کے نزدیک چلو چلے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شان و مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلا، اس لیے کھلا ہے ایک فرشتہ اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ تیرے محبوب کو سلام کرنے کی اجازت ہو تو میں میرا سلام کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اجازت دی کہ جو میرے محبوب کو سلام کر رہا ہو، لیکن اتنی بڑی ہستی کو سلام کرنے جا رہے ہو، تحفہ بھی تو لے کے جاؤ، خالی آدھی اللہ کیا تحفہ لے کے جاؤ؟ فرمایا تحفہ لے کر یہ جاؤ، جب سلام کر لو تو اللہ کے نبی کو یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ فاطمہ سید نساء اہل الجنہ، اے اللہ کے نبی آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہوگی، اور آپ کے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری نمبر پر آ گئے حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ ان کے ساتھ بھی پیار کرنا ضروری ہے، محبت رکھنی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنا پیار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو کسی کام سے بھیجا، واپس آئے تو شام ہو گئی، آخر روزہ کٹنا ہے، اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں حاضر، وہ جو آپ اس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو چادر کے نیچے کچھ تھا دونوں سے،
اسامہ بھی آخر محبوب سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ سائڈ میں کیا ہے؟ آپ نے چادر ایسے کی تو ایک طرف حسن چمٹا ہوا ہے دوسری طرف حسین چمٹا ہوا ہے، تو پوچھنے لگے اللہ کے رسول لگتا ہے بڑا پیار ہے ان دونوں کے ساتھ۔ تو آپ نے کہا اسامہ سن، ان دونوں کے ساتھ تو اتنا پیار ہے کہ میں نے اللہ سے ریکویسٹ کر دیا اللہم انی احبہما، اللہ یہ میرے دونوں کعبے یہ پھول مجھے بڑے محبوب ہیں، فاحبہما اے عرش والے اللہ تو بھی محبوب بنا لے، واحب من یحبہما اور جو ان سے پیار کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا دے۔ یہ مطلب دعا ساٹھے سچوی آئی تھوڑی دھیان لے آپ یعنی اگر ان سے محبت رکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین صحابہ کرام کو بھی ان سے بڑا پڑا۔ حضرت حسین ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں تو رستے میں تھک کے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ استاد بن استاد علماء بن شیخ آئے، اپنی چادر اوپر سے اتاری اور سیدنا حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ تو حضرت حسین ان کو پتا تھا کہ یہ چاچا جی تو بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے، کہنے لگے ابو ہریرہ یار چاچا جی اس طرح نہ کرو، چاچا جی آپ تو نہ کرو۔ تو کہنے لگے پتر اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ادھر کس بیٹھے ہیں، ان کو پتا چل جائے اس بات کا جو مجھے پتا ہے لَحَبَدُوكَ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ کہ یہ مدینے تک تجھے گردن پر بٹھا کے لے جائے، کیا پتا چل جائے؟ وہی دعا جو اللہ کے رسول نے کی تھی اللہم انی احبہما، اللہ مجھے ان سے پیار ہے، اللہ واحبہما تو بھی ان سے پیار کر لے اور جو ان سے پیار کرے واحبہما ان سے تو بھی اپنا پیار چکا دے، اللہ محبوب بنا دے۔ تو اگر یہ حدیث سب کو پتا چلے تو ہمیں پیار ہو جائے گا کیوں جی؟ تو ایک جماعہ سوال پوچھا کا گستاخی ہے۔ حضرت حسین ان سے بھی ہمیں پیار ہے اور حضرت حسن سے بھی برابر تھا نہیں کٹ پر نہیں، ہم انہیں ثابت کر دینا ہے اسی میں ڈنڈی مار دیں۔ حضرت حسین کا یوم شہادت کا حضرت حسین کب شہید ہوئے اور حضرت حسن ڈنڈی مار دے ہو نا من جو آپ نے کہا کہ ہمیں برابر کا پیار ہے۔ حضرت حسین کا آپ کو اس لیے پتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہوئے 9/10 کی چھٹی اہل سنت والجماعت کی کراچی کے ڈرامے فلموں کو، اس لیے تمہیں یاد ہے حضرت حسین کا یوم شہادت۔ حضرت حسن بھی شہید ہوئے ان کا یاد نہیں ہے، یاد لوگوں نے حلیمے منگوائی حضرت حسین کی، لنگر حسینی، شبیلے حسینی، اور حضرت حسن کی نہ کوئی سبیل نہ کوئی لنگر نہ کوئی نان نہ کوئی قورمہ نہ کوئی بریانی، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ شہید کا کو ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ حسین کو شہید فلاں نے کیا اور حسن کا پورا چونکہ اپنے گھر جاتا ہے اس لیے ان کا نہیں بتایا کہ ان کو کس نے شہید کیا، کیوں کیا اور کب کیا، اس کا نام نہیں بتایا۔ آپ کے امام ہو گئے 12 سیدنا علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر زین العابدین، پھر امام جعفر صادق، پھر مصطفیٰ اعظم، پھر علی رضا، یہ ساری لڑی آپ کو یاد ہے۔ حضرت حسن بھی رات کے اندر تھے، ان میں سے کتنے امام ہوئے؟ چونکہ انہوں نے مانے نہیں، آپ کو بتائے نہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں، پھر کسی کو دونوں محبت برابر دیے تھے میرے تو مارتے پیجرہ گجرا ہے ہاں جی، محبت نہیں ہمیں برابر سے، اللہ ہم سب کے ساتھ محبت عطا فرما لے۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، مجھے کہا گیا کہ 45 منٹ کا حصہ ویسے میرا اپنا پرانا ریکارڈ ہے جتنے منٹ کو کبھی میں اس کو بعد نہیں جاتا، لیکن اجازت کے نال آخری بات 5 منٹ دی وہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے پتا ہے ساتھ میں گیا ہے کچھ دوست ساؤنڈ بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ فرنٹ پہ بیک بندہ ہے کرے تو مطلب یہی ہوتا چھڑتے ہو مہربانی بھی ہی بات کرتے ہو، یہی مطلب ہوتا ہے۔ فرنٹ سیٹ کے ڈرائیور کبھی بندے نے ساؤنڈ نہیں دیتا، ٹھیک ہے وہاں کا بھائی سونے کے پیچھے چڑھا ہے، یہ 10 سالے کے سامنے بیک بندہ ہے کرے 2-4 بار بس ٹھیک بندہ سمجھدار ہوتا سمجھ نہیں جاتا ہے۔ تو میں سمجھ چکیا صرف آخری گل کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں اہل بیت سے محبت ہے اور سارے صحابہ سے محبت ہے۔ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس محبت کے ساتھ جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ لیکن کیا یہ محبت صحابہ کرام نے بھی اہل بیت سے کی ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا
انہوں نے یہ ظلم بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ ہمیں ساری اسٹوریاں سنائی، لیکن محبت بھی تھی کہ نہیں؟ محبت اتنی ہے، اگر میں محبت کی بات بتانے لگا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ المسلمین ہیں، نماز پڑھا کے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے اور حسن اور حسین بھی کھیل رہے تھے۔ اگر دشمنی ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سیدنا حسن کو اٹھایا اور کندھوں پر بٹھا لیا۔ دشمن کے پتران کو چوک دینا، کیوں جی؟ کندھے پر بٹھا کے جا رہے تھے تو آگے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ سیدنا علی کو دیکھ کے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ابی شبیہ بالنبی لیس بشبیہ بعلی، میرے ماں باپ قربان، حسن کی شکل نانا کی سے ملتی ہے، علی تیرے میں کوئی نہیں ملتی۔ وعلی یضحک، علی مرتضیٰ یہ بات سن کے ہنس پڑے۔ دشمنی ہو جاتا نہیں کرتا، اسی کے ساتھ آپ کو دیکھو یا پتر تیرا پر ایک شکل تیرا نہیں رہتی، پھر جڑا والا جواب ہوا تو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ یمن سے کپڑے آئے، تقسیم کی، یہ حسن حسین کی باری ہے، جو کہنا کہ نہیں یہ جو چادریں ہیں نا یہ شہزادوں کے لائق ہی نہیں، شہزادوں کے قابل ہی نہیں۔ دوبارہ یمن آرڈر بھیجا کہ بہترین لباس تیار کر کے ان دو شہزادوں کے لیے بھیجو۔ مدینہ میں وہ نئی پوشاکیں آئیں، آپ نے ہاتھوں سے پہنائیں اور پھر کہا الان طابت نفسی، میرا عمر کا دل اب خوش ہوا ہے۔ یہ ساری محبت دلیل ہے کہ نفرت دی؟ ایک نقطہ اور بتا دوں، یہ جو 12 امام ہیں جن کے نام گنتے ہیں یہ بھی عمر نے دیے رضی اللہ عنہ۔ ایسے بتا ایران فتح ہوا اور ایرانی بادشاہ کی بیٹی شہر بانو لونڈی بن کے مدینہ منورہ آئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی شہزادی ہے تو یہ امیر المومنین عمر فاروق کے شہزادے عبداللہ ہی کے لائق ہے، کسی اور کے لائق نہیں ہے۔ کسی نے کہا اس کو دے دو، کسی نے کہا اس کو نہ کرنا، اس نے کہا نہ، یہ امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہی کے لائق ہے، اس کے ساتھ ہی جچتی ہے، باقی کسی کے ساتھ جچتی نہیں ہے۔ عمر فاروق امیر المومنین کا فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، یہ کسی کو بھی نہیں جچتی، یہ جچتی ہے تو یہ میرے حسین کو جچتی ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی بیوی سے پہلا بیٹا پیدا ہوا علی زین العابدین، اس کا بیٹا ہے جعفر صادق، اس کا بیٹا ہے موسیٰ صادق، اس کا بیٹا ہے علی رضا، اس کا بیٹا ہے جواد۔ یہ 12 کے 12 امام جس لڑی سے پیدا ہوئے وہ احسان کس کا ہے؟ عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اس سے چھوٹی سی متوقع بات، یہ صحابہ کرام سارے محبت کار، پہلے میں نے سیدنا ابو ہریرہ کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر، یہ سارے پیار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ون میں ٹریف ہو جائے گا کہ سارے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو صحابہ سے کوئی محبت نہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ دشمنی بڑی گہری تھی، بہت گہری تھی، ریاست بھی کھولی، حکومت بھی کھولی، سب کچھ کھولی، ایسے نہیں، نہیں ایسے نہیں، ثبوت دیتا جاتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پرانا سا کمبل پھٹا ہوا، ٹانکے لگے ہوئے، کسی مرید نے آ کر کہہ دیا حضرت صاحب آپ کو حکومت بھی آپ کی ہے، امیر المومنین آپ ہیں، کم از کم یہ پرانا کمبل ہی بدل دو۔ تو کہنے لگے بے وقوف آدمی تمہیں پتا ہے کہ یہ کمبل میں نے کیوں پہنا ہے؟ کہنے لگے نہیں پتا۔ کہنے لگے یہ قصاری خلیلی و صدیقی و صفیقی عمر رضی اللہ عنہ، یہ کمبل میرے خاص دوست، میرے محبوب دوست، میرے لاڈلے دوست عمر فاروق نے دیا تھا، اس لیے اتارنے کو دل نہیں کرتا ہے محبوب کے نہیں۔ عمر فاروق فوت ہو گئے، ان کی لاش رکھی ہے چارپائی پہ، سیدنا عباس کہتے ہیں کہ صحابہ آ رہے ہیں رو رہے ہیں، اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی تھے، اور آ کر کیا کہتے ہیں رحمک اللہ یا عمر، عمر اللہ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دشمن دعاؤں دیتا ہے عمر اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر، عمر آج تو جب چلا گیا تو دنیا میں میرا آئیڈیل کوئی نہیں باقی رہا، تو میرا آئیڈیل تھا، تیرے جیسے عمل کرنے کو جی کرتا تھا، اب تیرے بعد میرا آئیڈیل کوئی نہیں رہا۔ اور ایک روز خطبہ دیا تو خطبے میں دعا کر دی، اللہم اصلحنا بما اصلحت به خلفاء الراشدین،
جس طرح تم نے خلفائے راشدین کے دور کو پرامن بنایا، نعمتوں والا، رحمتوں والا، ترقی والا، اللہ ہمارے دور کو بھی پرامن کر دے۔ تو کسی نے پوچھا جی وہ خلفائے راشدین کون سا؟ تو کہنے لگے ہما عباس ابو بکر و عمر امام الہدی والشیخ الاسلام والمقتدی بهم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ عنہما، دونوں امام، دونوں شیخ الاسلام تھے، اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی رہنما اور لیڈر تھا تو یہی دو تھے۔ پتہ چلا کہ فلاں بندہ سیدنا ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتا ہے، کہا میری تلوار بھی لاؤ، اس بندے کو پکڑ کر گردن اتارنے کا ارادہ کیا تو سفارشی آ گئی کہ چھوڑ دے، اگر غلطی ہو گئی، کہنے لگے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج کے بعد علی جس شہر میں ہوگا یہ بندہ اس شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب ہستیوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور کہا کہ خبردار اگر مجھے پتا چل گیا کہ کوئی شخص ابو بکر اور عمر فاروق کو برا بھلا کہتا ہے تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ تو مت مارے، جو کہے نا علی ان سے افضل ہے، داماد عمر کے اندر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، سنت بھی یاد رکھنا چاہیے۔ علی مرتضیٰ کہہ رہا ہے کہ جس نے کہا کہ علی کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر اور عمر فاروق پر فوقیت دی، میں اس کو تہمت لگانے کی 80 کوڑے بھی ماروں گا، اور آئندہ کبھی کسی بھی اسلامی فیصلے میں اس بندے کی کوئی قبول نہیں کروں گا۔ ایک بندہ آ گیا زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس، نیچے آ گیا تھوڑا سا نچلے امام کے پاس، آ کر پوچھتا ہے جی حضرت تلوار کے دستے کے اوپر چاندی کا نقش و نگار بنوانے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے آگے سے دلیل کیا دی، کہتے ہیں جائز ہے، قد حل بہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے تلوار کے دستے پر چاندی کا خول اور نقش و نگار بنوانا جائز ہے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چڑھایا ہوا تھا، تو وہ آگے سے دل کا مریض تھا، تسی بھی صدیق کرتے ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ تو کہنے لگے نعم صدیق قد سماہ من ہوا خیر منک و منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میں صدیق کہتا ہوں کیونکہ صدیق کا لقب محمد رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے اس کو یہ بھی کہا من لم يقل صدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، جو صدیق کو